اب کیا باب ہے؟ باب نمبر 18، باب لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے دو، ان کا مسجد میں داخلہ بند نہ کرو۔ اور یقین مانے اس زمانے میں عورتوں کے مسجد میں آنے کی بہت ضرورت ہے، درس کے لیے، خطبہ جمعہ کے لیے۔ ہم ان عورتوں کو مسجد میں نہیں لاتے، یہ درس نہیں سنتی، قرآن نہیں سنتی، یہ کسی اور ہی دنیا میں رہتی ہیں۔ میں سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا، عام طور پہ عورتیں، ان کی اپنی دنیا ہے، چوڑیاں کس نے کیسی پہنی ہیں، کس نے کپڑے کیسے پہنے ہیں، کس نے جوتا کیسا پہنا ہے، کس نے فیشن کون سا کیا ہے، کس کا میک اپ کیسا ہے، بس یہی دنیا ہے۔ ان کو کوئی فکر نہیں جنت کی، ان کو کوئی ڈر نہیں جہنم کا، غیبت سے ڈر نہیں لگتا، ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرنا، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، محلے کی اس عورت کی غیبت، اس عورت کی غیبت۔ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ یہ حدیث سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حدیث نمبر 380 380 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عمر قال، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کانت امرأۃ لعمر تشہد صلاۃ الصبح والعشاء فی الجماعۃ فی المسجد، کہ جناب عمر فاروق کی ایک بیگم، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ ان کی ماں نہیں ہے، جناب عمر فاروق کی دوسری کوئی بیوی ہے۔ اور یہ کون تھی؟ روایات میں علماء کرام نے لکھا ہے یہ عاتقہ بنت زید تھیں۔ سعید بن زید ایک صحابی ہیں، اشرا مبشرہ میں سے ہیں، ان کی بہن۔ تو جناب عمر کی ایک بیگم صبح اور عشاء کی نماز میں جماعت میں مسجد میں حاضر ہوتی تھی، یعنی کہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ دو نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ کون کون سی؟ عشاء کی اور صبح کی۔ فقیل لہا، تو ان سے کہا گیا، کن سے؟ جناب عمر فاروق کی اس بیگم سے کہا گیا، کیا کہا گیا؟ لما تخرجین وقد تعلمین ان عمر یکرہ ذلک ویغار، تم کیوں نکلتی ہو جب کہ تم جانتی ہو کہ عمر اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، ویغار، اور انہیں اس پہ غیرت آتی ہے۔ تم ان کی بیوی ہو، تمہیں پتا ہے کہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، پھر بھی تم عشاء کی نماز، فجر کی نماز مسجد میں آ کے ادا کرتی ہو، کیوں؟ قالت، وہ کہنے لگیں وما یمنعہ ان ینہانی، تو وہ مجھے کیوں نہیں روکتے؟ ان کے مجھے روکنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ کون سی چیز مانے ہے مجھے روکنے میں؟ مجھے روکیں، کیوں نہیں روکتے؟ قالا، تو اس آدمی نے کہا، کہنے والے نے کہا یمنعہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان روکتا ہے، ان کے سامنے اللہ کے رسول کا یہ فرمان رکاوٹ ہے۔ کون سا فرمان؟ کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ اس سے کیا پتا چلا؟ نمبر 1 کہ صحابہ کرام کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی۔ درس تو بعد کی بات ہے، خطبہ جمعہ عام نمازیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ جناب عمر فاروق بڑی غیرت والے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے اوپر کنٹرول تھا۔ قرآن کی آیت آ جاتی، حدیث آ جاتی، چپ۔ اب یہاں پہ غیرت کیا کہتی ہے؟ کہ میری بیوی گھر سے باہر قدم نہ رکھے، لیکن حدیث کہتی ہے کہ عمر تمہیں روکنے کی اجازت نہیں، عمر چپ ہے۔ اور اسے پتا چلا نبی علیہ السلام کی احادیث کا کیا مقام ہے۔ جناب عمر فاروق جیسا عظیم آدمی آپ کی حدیث کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں میری عقل نہیں مانتی، میرا مسلک نہیں مانتا اس حدیث کو، میرے مولوی صاحب نہیں مانتے، میرے پیر صاحب نہیں مانتے، میرے والد صاحب نہیں مانتے، میرے شوہر نہیں مانتے، میری بیوی نہیں مانتی، میرے بچے نہیں مانتے۔ یہ کیا ہے؟ ان تمام لوگوں کی کیا حیثیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے؟ آپ مزید دیکھیں اس روایت کو، پھر اس پہ گفتگو کریں گے۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے قالا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا النساء حدودهن من المساجد اذا استأذنوكم، کہ عورتوں کو
نہ روکو کس چیز سے؟ حدودہن من المساجد، انہیں مساجد سے ان کا حصہ حاصل کرنے سے نہ روکو، اذا استأذنوکم، جب وہ تم سے اجازت لیں، جب تمہاری بیوی تم سے اجازت مانگے مسجد میں جانے کی تو ان کو مسجد میں جا کر مسجد سے اپنا حصہ لینے دو، اجر و ثواب لینے دو، ان کو بھی اللہ کی رحمت سمیٹنے دو، ان کو بھی علم لینے دو، ان کو بھی شریعت سیکھنے دو، ان کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ فقال بلال بن عبداللہ، تو بلال بن عبداللہ کہنے لگے، یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر کے بیٹے، حدیث کون بیان کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر، ان کا اپنا بیٹا بلال کہنے لگا، واللہ اللہ کی قسم، لنمنعن، ہم ان کو لازمی طور پہ روکیں گے، میں اپنی بیوی کو نہیں جانے دوں گا۔ حدیث سننے کے بعد سگا بیٹا کہہ رہا ہے میں اپنی بیوی کو نہیں جانے دوں گا۔ قال، تو یہ روایت بیان کرنے والے سالم کہتے ہیں، وہ بھی عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، بلال کے بھائی ہیں، تو سالم کہتے ہیں فاقبل علیہ عبداللہ، جناب عبداللہ ان کے ہمارے والد صاحب ہمارے اس بھائی بلال کی طرف متوجہ ہوئے، بلال کا رخ کیا، فسبہ سبا سیئا، تو اسے سخت برا بلا کہا، اسے سخت برا بلا کہا، ما سمعتہ سبہ مثلہ قط، میں نے ان کو نہیں سنا، کن کو؟ اپنے والد کو، عبداللہ بن عمر کو، میں نے ان کو نہیں سنا کہ سبہ، کہ انہوں نے اس بلال کو کبھی بھی اس طرح برا بلا کہا ہو جتنا برا بلا اس دن کہا تھا۔ برا بلا خیر ہم بھی اپنے بچوں کو کہہ لیتے ہیں، لیکن کب؟ جب سکول نہ جائے، کسی دن ناغا کر لے، کالج میں چھٹی کر لے، دکان پہ ایک دن نہ جائے، لیکن نماز کی باری آئے مولوی صاحب کیا کریں، بہت سمجھاتے ہیں، نہیں سمجھتے، بچے بڑے ہو چکے ہیں، قرآن نہ پڑھے، مولوی صاحب کیا کریں، زبردستی نہیں کر سکتے ہم، ہاں سکول جانے میں کر سکتے ہیں، انگلش سیکھنے کے معاملے میں ہم زبردستی کرنے کے لیے تیار ہیں، تب اس سے مشورہ انعام دیں گے، لالچ دیں گے، دھمکیاں دیں گے، اور نماز کی باری آئے گی، شریعت کی باری آئے گی، مولوی صاحب کیا کریں، بہت سمجھایا، نہیں سمجھتے بچے، زمانہ تبدیل ہو گیا جی، اب کیا کہتے ہیں، زمانہ تبدیل ہو گیا جی، مولوی صاحب اب سختی کا زمانہ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں سالم، کہتے ہیں ما سمعتہ، میں نے ان کو نہیں سنا، کن کو؟ عبداللہ بن عمر کو، اپنے والد صاحب کو، کہ سبہ، انہوں نے اس کو کبھی اتنا برا بلا کہا ہو، کس کو؟ بلال کو، وقال، اور کہا، کس نے؟ عبداللہ بن عمر نے برا بلا کہا، اور ساتھ یہ الفاظ کہے، اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول واللہ لنمنعہن، میں تمہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے حدیث بتا رہا ہوں، اور تم کہتے ہو اللہ کی قسم ہم ان کو منع کریں گے، یعنی کہ تمہاری یہ جرت۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اس کے سینے پہ زور سے تھپڑ مارا، اس کو دھکیلا اور برا بلا کہا، اور اس سے بائیکاٹ کیا، اور کہا آئندہ میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، تم اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں کہتے ہو کہ میں بیوی کو مسجد میں نہیں جانے دوں گا۔ یہ ہے شریعت۔ اور آج پاک و ہند کے علماء کرام عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں، مسجد میں ان کے لیے جگہ نہیں رکھتے، عید کی نماز میں ان کے لیے جگہ نہیں رکھتے، انتظامیہ ان کے لیے جگہ نہیں رکھتی، جبکہ نبی علیہ السلام نے عید کی نماز کے معاملے میں عورتوں پہ بڑی سختی کی ہے کہ وہ آئیں، ضرور آئیں، لازمی آئیں، اور میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا آپ پہنچیے عیدگاہ میں، آپ کے لیے جگہ نہیں رکھی گئی، آپ برقع پہنیے، مکمل پردہ کیجیے، جائے نماز اٹھائیے، مردوں کے پیچھے جا کے کھڑی ہو جائیے، تاکہ انتظامیہ مجبور ہو جائے آپ کے لیے جگہ مخصوص کرنے پہ۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکا جائے۔ دیکھیے شریعت میں کتنا اعتدال ہے، ایک طرف کیا ہے کہ عورت کی نماز کہاں افضل ہے؟ گھر میں، دوسری جانب اس کا دل چاہتا ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھوں، آپ کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ جب اس کے اچھا کئی خاوند سمجھاتے ہیں بیویوں کو، بھائی تمہاری گھر میں نماز افضل ہے، کیوں جا رہی ہو؟ میں بتاتا ہوں کیوں جا رہی ہے، جس وجہ سے آپ جاتے ہیں وہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ گھر میں کئی دفعہ نماز اس طرح نہیں پڑھی جاتی جیسے مسجد میں پڑھی۔ تراویح کی نماز آپ لے لیں، اتنی لمبی نماز جیسے مسجد میں آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں امام صاحب کے پیچھے، کیا گھر میں کوئی عورت پڑھ سکتی ہے؟ نہیں پڑھ سکتی، اسی لیے وہ بیچاری چاہتی ہے کہ میں مسجد میں جاؤں، وہ خطبہ جمعہ سننا چاہتی ہے، تو آپ رکاوٹ نہ بنیں بلکہ اس کے لیے سہولت پیدا کریں، اور وہ مسجد میں جائے گی، فائدہ آپ کا ہے، خود ٹھیک ہوگی،
جو درس سن کے آئے گی اس کے مطابق بچوں کی اصلاح کرے گی، پھر بھی آپ کا فائدہ، اور آپ کو اچھے مشورے دیا کرے گی ان دروس کی روشنی میں جو اس نے سنے ہیں، اس میں بھی آپ کا فائدہ.